صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر الرفیق الحمد للہ الذی قد جعلنا الانسان سویا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی ابی الائمہ علی ابن ابی طالب وفاطمة الزہراء سلام اللہ علیہم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید والفرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے۔ آج پہلی برسی ہے حضرت علامہ نجفی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ لوگ اس خاندان کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرنے کے لیے اور سرکار کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ بہت طویل خدمات ہیں علامہ نجفی کی، حضرت آیت العظمیٰ نجفی بہت طویل خدمات ہیں۔ جب نجف میں تھے تب بھی وہاں علماء مراجع اعظام ان کو جانتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں شام میں تھا تو وہاں ایک آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ جو کہ راہبر حزب اللہ تھے، بہت بڑے عالم، بڑی کتابیں ان کی، حزب اللہ کے راہبر تھے، وہ پڑھاتے تھے، میں ان کے درس میں جاتا تھا۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا آپ کہاں گیا؟ پاکستان کے۔ تو میں نے ذکر کیے سرکار کا، تو انہوں نے کہا وہ جانتے ہیں، ہم اکٹھے پڑھتے تھے۔ یعنی اس حد تک دور دور دنیا تک ان کی پہچان تھی، اور پاکستان میں انہوں نے تشیع کا مقدمہ ایک جگہ نہیں لڑا۔ اگر ہائی کورٹ میں تشیع کا مقدمہ ہوا تو سرکار نے شیعہ کی نمائندگی کی، تشیع کی نمائندگی کی۔ اگر ایوب خان کے سامنے مطالبات پیش ہوئے تو سرکار نے پیش کی ہے۔ اگر جنرل ضیاء الحق کے سامنے شیعہ قوم کی نمائندگی ترجمانی کی تو سرکار نے کی۔ اتنی طویل خدمات سرکار کی وہ قوم کبھی بھلا نہیں سکتی، وہ احسان کبھی جو ہے وہ بھلا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سرکار نے اتنی دقیق اور عمیق مسائل بڑی محنت سے حل فرمائے۔ میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پیر فضل حسین شاہ صاحب سے پوچھا کہ میں دین کا مسئلہ کس سے پوچھوں؟ بزرگان جو سفید ریش بیٹھے ہیں وہ جانتے تھے۔ یہاں میرے والد صاحب تک بڑا عرصہ یہاں مجسٹریٹ رہے، افسر آبادی رہے سرگودا میں، تو انہوں نے پیر صاحب سے پوچھا، پیر فضل حسین شاہ صاحب علیہ مقامہ سے، کہ اگر میں مسئلہ پوچھنا چاہوں پاکستان میں، پاک و ہند میں، تو کس سے پوچھوں؟ تو انہوں نے کہا آپ محمد حسین نجفی سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ محمد حسین نجفی ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کو پتہ پیر صاحب قبلہ مسائل اتنے عمیق اور دقیق پوچھا کرتے تھے کہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ جواب دے سکیں۔ ان کی کتاب ہے جامع الفتاویٰ، اگر آپ دیکھیں میں حیران ہوں، یہ مسئلہ کسی توضیح مسائل میں بھی نہیں آپ کو ملے گا جہاں 2800 مسائل ہوتے ہیں۔ پیر صاحب قبلہ نے آیت العظمیٰ موصل حکیم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر ہم بھینس کو مجبور کریں دودھ دینے کے لیے، اس دودھ کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ جس طرح آج کی زبان میں ٹکا لگانا ہے یا پرانی پنجابی زبان کے اندر موڑی لگانا، پیر صاحب قبلہ نے وہ سوال بھی پوچھا آیت العظمیٰ موصل حکیم سے کہ اگر ہم بھینس کو مجبور کر دیں یا گائے کو مجبور کر دیں وہ دودھ دے، اس دودھ کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو آیت العظمیٰ موصل حکیم نے جواب میں لکھا کہ یہ مکروہ ہے۔ تو وہ پیر فضل حسین شاہ صاحب قبلہ جو اتنے دقیق اور عمیق مسائل پوچھتے تھے، وہ ان کو اگر مطمئن کیا تو شیخ محمد حسین نجفی صاحب نے مطمئن کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، علم اور عالم ہی ہوتا ہے جس کی شعائیں ہمیشہ رہتی ہیں۔
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ سے حقیقتاً کو خوف اور برے رکھتا ہے تو وہ علماء ہی ہیں۔ تو قبلہ نے ایک ایسی زندگی گزاری، ہمیشہ تشیع کی نمائندگی کی، جس طرح میں نے عرض کیا جہاں بھی میدان سجا علمی طور پر تو اس کے سرخیل قبلہ ہی ہوا کرتے تھے۔ یہ تو نماز نہ پڑھنے کے بہانے ہوتے تھے، جو کسی کی نماز پڑھ کے چلے یہ ڈھکو گروپ ہے یا یہ ڈھکو ہی ہے، بلکہ اس سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ قبلہ آیت اللہ علامہ نکن نے فیصلہ آباد میں تقریر کی اور نماز بھی تقریر کی، تو بعد میں وہی لوگ باہر نکلے کہ لگتا ہے یہ بھی ڈھکو ہی ہے۔ یہ ہماری قوم کا الویہ ہے، یہ حالت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کا ڈھکو کی علامت ہے۔ 750 مرتبہ اللہ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا ہے، تو پھر قرآن کے بارے میں کیا حکم ہوگا آپ کا؟ تو جنہوں نے علامہ علی نقی جو کہ ڈھکو صاحب سے سندھ میں کو 20 سال پڑھے تھے، ان کی تقریر سننے کے بعد لگتا ہے یہ بھی کوئی ڈھکو ہی ہے، ڈھکوانے ہی ہیں، سمجھے کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے تشیع کے خلاف جو آج تک جاری ہے۔ جو بھی نماز کی بات کرے گا وہ ڈھکو ہے، جو بھی روزے کی بات کرے گا وہ ڈھکو ہے، جو بھی زکوٰۃ کی بات کرے گا وہ ڈھکو ہے، جو بھی حج کی بات کرے گا وہ ڈھکو ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ جو دین کی بات کرے گا وہ ڈھکو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھکو صاحب نے اتنے دین کے پرچار میں اپنے آپ کو پیش کیا، اتنی تکالیف برداشت کی کہ ان شریعت کے احکام کا نام ڈھکو بن گیا۔ یہ ان کا کمال تھا، اور بڑے جگرے کے ساتھ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ تکالیف برداشت کی، مشکلات برداشت کی، لوگوں کی گالیاں کھائیں، لوگوں کے جناب والے تانے سنے، لیکن دین سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے اور دین کو بیان کیا۔ اور یہی انسان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ دین کے بیان کرنے میں لوگوں کی پرواہ نہ کرے۔ دین کے لیے انسان جو ہے وہ اپنا سب کچھ فدا کر دے، جس طرح مولا حسین نے اپنا سب کچھ دین کے لیے دیا، اس طرح انسان کو چاہیے اگر واقعاً حسینی ہے۔ ہم نے سمجھا حسینی وہ ہے جو صرف ماتم کر دے یا زیادہ دیگے نیاز پکا دے، نہیں، حسینی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے جو تکلیف آئی اس کو برداشت کرے، ورنہ شریعت کی بڑی دور دور تک مثالیں موجود ہیں، اور آل بیت علیہ السلام کے بہت سارے فضائل ہیں جو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بس میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، کافی میرے پاس پڑھنے والے حضرات موجود ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں کشتی بناؤں گا، جو اس میں سوار ہوگے وہ نجات پا جائے گا، اور جو رہ گیا وہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ یہ اعلان ایک بڑھیا نے سنا، وہ روز اپنی گٹھڑی سامان کو اٹھا کے حضرت نوح کے گھر آ جاتی کہ جی بیڑا مکمل ہوا، کشتی بنی۔ حضرت نوح نے کہا نہیں تیار ہوئی، پھر چلی جاتی سامان اٹھا کے، سارا دن حضرت نوح کے گھر کے سامنے بیٹھی رہتی، انتظار کرتی رہتی، پھر شام تک واپس چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کے کہا بی بی تو اب چلی جا، جب کشتی تیار ہو گئی تو ہم تم اطلاع کر دیں گے، تو آ جانا، تو روز آ کے سارا دن اپنا ٹائم ضائع کرتی ہے اور انتظار کرتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بوڑھیا چلی گئی، اتفاق سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی۔ اب حکم ہو گیا کہ کشتی لے چلیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام اس بوڑھیا کو اطلاع دینا، انہوں نے اطلاع مناسب نہ سمجھا، اطلاع نہیں دی۔ چلے گئے دن بیڑا لے کر، وہ جتنے سوار ہو کے بچ گئے، باقی سیلاب آیا، غرق ہو گئی دنیا۔ ایک دن نوح کو خیال آیا کہ بھائی بڑھیا نے سامان بیچار روز لے کے آ جاتی تھی، اس کی خبر لیں، اس کو ہم نے بلایا تو تھا نہیں، اس کی خبر لیں۔ حضرت نوح کشتی چلاتے چلاتے اس صحرا میں گئے، دیکھ ایک جھونپڑی میں روشنی نظر آئی، ایک جھونپڑی میں روشنی نظر آئی، کشتی نزدیک کی دیکھا، وہی بڑھیا جو ہے جھونپڑی میں بیٹھی ہے۔ جو حضرت نوح کو دیکھا فوراً آگے کہہ دی کشتی تیار ہو گئی، سامان لے آؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، جبرائیل نے آ کر وہی بتائی کہ یہ بیچاری تبھی تک انتظار کر رہی ہے۔ اے نبی
تو تسلی لے گیا، یہ تو انتظار کر رہی ہے۔ اترے، آ کے سلام کیا، بیٹھے، کہا کشتی تو چلی گئی آئی، یہ بتا تجھے سیلاب نے کچھ نہیں کہا؟ ہر طرف پانی پانی تھا۔ کہا تھوڑی سی بارش محسوس ہوئی، تھوڑی سی نمی آئی ہے اندر، لیکن مجھے کچھ نہیں کہا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، محبت اہل بیت قیامت کے دن اس طرح انسان کو عذاب سے بچا دے گی جس طرح بوڑھیا کو اس سیلاب سے بچایا گیا۔ جس طرح بوڑھیا کو سیلاب سے اللہ نے بچا دیا، محبت اہل بیت قیامت کے دن آئے گا عذاب، بڑے بڑے سخت عذاب ہوگا، لیکن جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہوگی۔ لیکن حقیقی محبت اہل بیت جس کا ثبوت آپ کے پاس ہوگا، ثبوت کیا ہوگا؟ عمل ہوگا، عمل ہوگا تو ثبوت ہوگا، ورنہ صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا، ہر چیز کا صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا، ثبوت یہ جانتا ہے۔ یہی چیز ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ثبوت ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اہل بیت کی محبت کے ساتھ محبت کا ثبوت چاہیے اور ان کی حمایت کا ثبوت چاہیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ اجڑا ہوا اسی سفر کے مہینے میں، جب شام کے بازار میں آیا نا، جسے سوق حمیدیہ کہتے ہیں آج کی زبان میں، بڑا تنگ بازار تھا اور بڑی مشکل سے اس بھیڑ میں جب وہ قافلہ پہنچا تو دیکھا، ایک بڑھیا نے دیکھا کہ یہ تو قیدی ہیں اور بڑے پریشان حال ہیں۔ اس نے کچھ سامان، کچھ پانی وغیرہ بھجوایا۔ سیدہ زینب نے یہ دیکھا اور بڑھیا کو دیکھا تو بلا بھیجا، بلا کر کہا، بی بی ابھی تک جب سے ہم قیدی بنائے گئے ہیں کسی نے ایسے ساتھ ہمارا سلوک نہیں کیا، آپ کون، آپ کو کیوں آپ سلوک کیا؟ کہا میں تو اس لیے میں نے سلوک کیا، جب میں مدینہ میں تھی تو جناب زہرا کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، میں وہاں خدمت کیا کرتی تھی، تو جب میں وہاں دمشق آنے لگی تو سیدہ نے مجھے کہا کہ ایک وصیت کرتی ہوں، جب کبھی قیدی دیکھنا تو ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا۔ میں تو اس وصیت کے مطابق آپ کو قیدی سمجھ کے جو ہے یہ پانی بھجوایا، یہ لباس بھجوایا، یہ چادریں بھجوائیں۔ کہا بی بی اگر کوئی دعا منگوانا چاہتی تو منگوا لو۔ کہا میری ایک دعا ہے، وہ آپ آمین کہہ دیجئے، وہ یہ ہے کہ چھوٹے شہزادے حسن حسین وہاں پر تھے، سیدہ زینب تھی، میں چاہتی ہوں کہ ان کی زیارت، مرنے سے پہلے زیارت ہو جائے۔ کہ بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، وہ زینب میں ہوں اور وہ سر جو نظر ہے وہ حسین کا ہے۔